سیدنا عمر فاروق نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا کہ علی ایک حدیث آپ نے بھی اللہ کے رسول سے سنی ہوگی اور ہم نے بھی سنی ہے. فرمایا جی ہاں، کہ قیامت تک سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، قیامت میں دنیا میں سادات اور پیغمبر کے خاندان کا رشتہ قیامت میں بھی باقی رہے گا. ہے حدیث. حضرت علی نے فرمایا جی بے شک ہے، یا اہل و سنت اہل تشیع کی 10 کتابوں سے معتبر روایت پڑھ رہا ہوں. کہا جی ٹھیک ہے، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ میرا ایک رشتہ تو رسول اللہ کے گھر میں رشتہ دینا ہے. میں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا رشتہ اللہ کے رسول کو دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں خاندان پیغمبر سے ایک رشتہ اپنے لیے لوں. سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی بیٹی حضرت امام حسن و امام حسین کی بہن حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ حضرت علی نے عمر فاروق کو دیا ہے. یہ رشتہ دیکھیں تو عمر فاروق اگرچہ داماد پیغمبر، عمر فاروق اگرچہ سسر پیغمبر ہیں، لیکن اس رشتے کے حساب سے داماد حیدر بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. داماد علی، فاروق علی، فاروق علی، داماد علی، داماد علی. میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ وہ رشتہ ہے جس کو جتنا چھپائیں چھپتا نہیں ہے. اگر اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ پاک اولاد نہ دیتے تو ایک بچہ حضرت عمر فاروق کا شاید حضرت علی کی بیٹی سے پیدا نہ ہوتا، جو امام حسین اور حسن کا بھانجا، حضرت اماں فاطمہ کا نواسا، حضرت علی کا نواسا، حضرت عمر کا بیٹا. اللہ نہ دیتے تو نہ دیتے، لیکن رب نے دیا ہے. اسی خاتون سے حضرت عمر کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر بن خطاب ہے. یہ زید بن عمر حضرت عمر کا بیٹا اور اس کے نانا حضرت علی المرتضیٰ، اس کے ماموں امام حسن و امام حسین اور ان کی نانی جان حضرت اماں فاطمہ ہے. بھائی اس سے ایک بات اور کی تردید ہو جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ ایک جھوٹ بول کے ہمیں آج کل سناتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی بیعت حضرت علی نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ابو بکر نے حضرت عمر کو کہا جاؤ. حضرت عمر گئے، دروازے پہ لات ماری حضرت علی المرتضیٰ کے. اماں فاطمہ پیچھے ٹھہری تھی، وہ دروازہ کھلا، اماں فاطمہ کے پیٹ پہ لگا، پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ محسن بچہ ساکت ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ کو مجبوری میں بیعت کرنی پڑی. آپ اٹھا لیں احتجاج تبرسی، فگندن دے گردن درے شیر نر کشیدن الہ درے ابی بکر، کہ گردن میں عمر فاروق نے رسی ڈالی اور کھینچ کے ابو بکر کے پاس نعوذ باللہ لے کر آ گئے. مجھے بتائیں یہ شیر خدا کی عزت کی جا رہی ہے؟ یہ صاحب ذوالفقار کی عزت کی جا رہی ہے؟ لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یہ عزت ہو رہی ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ کے گھر کی عزت ہو رہی ہے؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی عزت ہو رہی ہے؟ اچھا یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ جھوٹ ہمیشہ لنگڑا لولا ہوتا ہے، جھوٹ ہمیشہ اندھا بہرا گونگا ہوتا ہے. کسی نہ کسی جگہ اس سے آپ پکڑ سکتے ہیں. آپ اس دھرتی پر ثابت نہیں کر سکیں کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں اور اس کا نام بھی محسن ہو جائے. کیا کہتے ہیں؟ محسن نامی بچہ پیٹ سے ساکت ہو گیا. اور شرم اور حیا کرنی چاہیے. پیٹ کے بچوں کے نام ہوتے ہیں، پیٹ کے بچوں کے نام ہوتے ہیں. حالانکہ صحیح روایت یہ ہے کہ یہ محسن نام نہیں محسن نام ہے، اور ان کی پیدائش رسول اللہ کے دور اقدس میں ہے. سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ حدیث پاک لائے ہیں. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے اللہ کے رسول کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا، حضور نے نام حسن رکھا. دوسرا پیدا ہوا، نام حسین رکھا. تیسرا پیدا ہوا، نام محسن رکھا. اور پھر فرمایا علی رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹوں کے نام رکھے تھے. ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام مشبر تھا. اللہ نے بھی میرے نواسوں کے نام ویسے رکھے ہیں، ایک کو حسن دیا، ایک کو حسین دیا، ایک کو محسن دیا. بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس کی بات نہیں ہے. اور اگر یہ بات سچ ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ کیوں رشتہ دیتے؟
اچھا چلو، جس بچی کا رشتہ دیا جا رہا ہے وہ بچی حضرت عمر کو بطور خاوند تسلیم کیوں کرتی کہ یہ تو میرے والد کے میری والدہ کے پیٹ پر لات مارنے والا ہے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو بطور بہنوئی قبول کیوں کرتے؟ تو زیادہ غیرت مند ہے اس آل بیت کے گھرانے سے؟ تیری غیرت کے 2-4 نمبر بڑھ کے ہیں سادات بنو ہاشم سے۔ کیسی باتیں کی جا رہی ہیں بھائی؟ وہاں محبت ہے، تعلق ہے، پیار ہے۔ اور سنیں، جو نفرت بتائے گا نا اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی، یہ یاد رکھنا۔ یہ وہ آگ ہے جو ہر وقت سلگتی رہے گی اور اس سے دل اور کلیجہ جلتا رہے گا۔ اللہ پاک، میں تو کہتا ہوں ان کی آگ بجھائے اور اللہ تو دل کو ٹھنڈک عطا فرمائے، لیکن تب جب خوراک خالص ہو۔ خوراک خالص نہ ہو تو بندے کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے نا، تو ادھر عقائد خالص نہ ہو تو نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری طبیعت کو بھی ٹھیک رکھے، نیتوں کو بھی ٹھیک رکھے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا